حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 969، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ آدمی اگر صبح کے وقت جاتا ہے عیادت کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، 1-2 نہیں، 70,000 فرشتے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اگر عیادت کرتے ہیں کسی کی تو 70,000 فرشتے صبح میں اگر یاد کریں تو شام تک، شام میں اگر یاد کریں تو صبح تک، یعنی 12 گھنٹے تک دعا کرتے ہیں۔ بالکل، وَإِنْ عَادَ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٌ حَتَّى يُصْبِحَ۔ کیا بات ہے، صبح گئے تو شام تک، شام میں گئے تو صبح تک، 70,000 فرشتے دعا کریں۔ ہم اور آپ اس سے محروم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا، جس کو آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کے اندر حدیث سنی ہے کہ جو کسی مریض کی، کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، عیادت کی نیت سے دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ دن میں جاتا ہے تو اس کے لیے پورا دن 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتوں میں سے اس کے لیے پورے دن مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ رات میں جاتا ہے تو صبح تک وہ فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس عیادت کے بدلے جنت کے پھل ملیں گے۔ تو اس میں سے مرفوع حدیث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ اسی طرح سے ہم اس بارے میں خلاصہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، کیا دعا پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں پوری دلیل کے ساتھ، پورے حوالے کے ساتھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جو ویڈیو کے اندر ثناء اللہ مدنی صاحب نے حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کئی ترک سے آئی ہوئی ہے، کئی مطابعات کے طور سے آئی ہوئی ہے، اسی طرح سے کچھ موقوفاً بھی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اسی طرح سے مرفوع جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے متن میں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، 70,000 فرشتوں کا ذکر نہیں ہے۔ جو حدیثیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے اندر فرشتوں کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں بھی خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مریض کی عیادت میں 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن نافع بیان کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، ان کو دیکھنے کے لیے گئے، یعنی جب وہ بیمار تھے تو ان کو دیکھنے کے لیے گئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ عیادت کی نیت سے آپ آئے ہیں یا ملاقات کی نیت سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں، دیکھنے کی نیت سے آیا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اس کے لیے شام تک بخشش کی دعائیں کرتا ہے، اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہو جاتا ہے. اور اگر شام کو عیادت کرے دیکھنے جائے تب بھی 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعائیں کرتا ہے، اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص کسی بیمار کی دن کے آخری حصے میں عیادت کرتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں، اور فجر کی نماز تک یا فجر ہونے کے وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوتا ہے. اور جو شخص دن کے شروعاتی حصے میں عیادت کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں، اور شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوتا ہے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 975 976 صحیح برناؤت کی تحقیق کے مطابق، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3098، المشکات کے اندر حدیث نمبر 1550 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. میری تحقیق میں اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح برناؤت وغیرہ کا اس حدیث کی سند کو صحیح لکھنا یا حسن لکھنا غیر معتبر ہے. اصولی طور سے اختلاف کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، علم کے بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر. تو میری تحقیق میں اس کی سند ضعیف ہے. سند میں علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی سند کے اندر حکم ابن عتیبہ یہ مدلس ہے، اور اس نے اس کے اندر ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. دوسری علت عبداللہ بن نافع یہ مجہول الحال ہیں، ان کی حالت زندگی کے بارے میں کسی متقدمین محدثین میں سے کسی معتبر نے ان کے بارے میں توثیق پیش نہیں کی ہے. حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس راوی کو جو حکم بن عتبہ ہے اس کو مدلس قرار دیا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی ان والی روایت جو ان سے بیان کی ہے بغیر سما کے، اس کی ان والی روایت ضعیف ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 66 پر اور 115 پر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے دوسری جگہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 612 میں، اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1442 میں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3099 میں، اسی طرح سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 1719 میں، 1367 میں، مستدرک الحاکم کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 میں، مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 77 میں، سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 میں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 10934 میں،
اسی طرح سے علل دارقطنی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267 270 وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے، اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس کی سند کے اندر کیا علت، کیا خامی ہے؟ اس کے اندر علت اور خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی الاعمش مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے حکم ابن عتیبہ یہ بھی اس کے اندر مدلس ہیں اور انہوں نے بھی ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ تو ان دو راویوں سے کوئی سما کی صراحت پیش کر دے اصولی طور سے تو پھر اس کی سند کے اندر تقویت آ سکتی ہے۔ لیکن تیسری علت ایک اور ہے اس کی سند میں کہ اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ انصاری، یہ صحیح الحفظ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وغیرہ نے کہا ہے صحیح الحفظ یعنی برے حافظے والا، اس کا حافظہ بہت زیادہ ہی خراب ہو گیا تھا، یہ ابہام کا شکار ہو گیا تھا، صحیح طریقے سے حدیث کو یاد نہیں کر سکتا تھا، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الاعمش کے بارے میں، سلیمان الاعمش کے بارے میں اور حکم ابن عتیبہ کے بارے میں کہ اس نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 115 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان الموارد کے اندر حدیث نمبر 710 کے سند کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، جبکہ جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ ابن یسار یہ مجہول الحال راوی ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 955 میں، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 710 میں، میری تحقیق میں صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2958 کی سند میں عبداللہ بن یسار کی جگہ عبداللہ ابن الشداد لکھ دیا گیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ صحیح عبداللہ ابن یسار راوی ہی ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 5233 کی سند سے معلوم ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن یسار کو خود زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث کی تحقیق میں، اس حدیث کی تحقیق میں جو کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5233 ہے، اس کی تحقیق میں التقریب کے اندر نمبر ہے 3718 کے حوالے سے عبداللہ بن یسار کو مجہول لکھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 181 میں معلوم ہوا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس سند میں عبداللہ بن یسار راوی مجہول الحال ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں کسی متقدمین محدثین میں سے معتبر نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 969 میں ہے، 969 میں ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند میں علت یہ ہے سویر ابن ابی فاختہ القرسی ضعیف اور متروک ہے، محدثین نے اس سے روایت نقل کرنے کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی علت کے بنا پر اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 428 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 10935 میں ایک ترک ہے، اس کے اندر اس کی سند میں شریک النخعی یہ راوی برے حافظے والا تھا، جس کی بنا پر یہ بھی سند ضعیف ہے، کمزور ہے اصولی طور سے۔ اور اسی طرح سے دوسری ایک سند ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1647 میں 1929 میں نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث مسند بزار کے اندر حدیث نمبر 774 میں نقل ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ سند میں صالح ابن موسیٰ
मतरूकुल हदीस है, मुहद्दिसीन ने इसको मतरूक करार दिया है, इससे रवायत को लेना तर्क कर दिया है, इस वजह से इसकी सनद ज़ईफ है। इसी तरह से तीसरी सनद जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब है। अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नंबर 522, सहीह इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 2956, मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 501 350, सुनन कुबरा बहकी के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 380 533, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 10939 10933, मुसनद बज़्ज़ार के अंदर हदीस नंबर 775, इसी तरह से इब्न हिब्बान की अल मवारिद के अंदर हदीस नंबर 711। इसमें कुछ की सनदें सही हैं, लेकिन मतन में इज्तिराब बताया जाता है। और इन दोनों की सनदों में 70,000 फरिश्तों का जिक्र नहीं है। और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 14,260 की सनद में हुसैन ने तदलीस की है, क्योंकि हुसैन मुदल्लिस हैं, इन्होंने अन से रवायत बयान की है, समा की सराहत इसमें नहीं की है। लेकिन सहीह इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 2956 में इन्होंने समा की सराहत की है, सना सुनने के बारे में डिटेल बतलाया है। और शोएब अर्नाउत इसकी तहकीक में लिखते हैं वहाजा सनद ज़ईफ ल इज्तिराब, कि इसकी सनद ज़ईफ है क्योंकि इसके अंदर इज्तिराब है, टकराव है, इसलिए इसकी सनद ज़ईफ है। इमाम वक़ैली ने जहां ज़ईफ रवायतों को नकल किया है किताब अल-ज़ोफ़ा के अंदर हदीस नंबर 1138 में इसको नकल किया है। इसी तरह से उबैदा इब्न जर्राह से एक चौथी सनद है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 10,937, यह मुख्तलिफ मतन है थोड़ा, इसकी सनद भी ज़ईफ है क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी बसार इब्न सैफ को मजहूलुल हाल करार दिया गया है, इसकी हालत जिंदगी के बारे में पता नहीं ये कौन है। इसके अलावा मेरे इस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, एक मौकूफर रवायत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब सही सनद से मुझे मिली है, लेकिन यह मरफू नहीं है बल्कि यह मौकूफ है, हुक्मन मरफू कह सकते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 10,938, उर्दू वाले नुस्खे के अंदर, उर्दू वाले तर्जमे के अंदर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 10,944 में देख सकते हैं। अबू मूसा अशअरी मिजाज पुरसी के लिए देखने के लिए गए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या आप जियारत के लिए आए हैं या इयादत के लिए आए हैं, यानी मरीज की इयादत करने के लिए आए हैं या सिर्फ घूमने के लिए आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, उन्होंने जवाब दिया कि जियारत के लिए। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ने फरमाया कि आपके दिल में जो कुछ भी है, बहरहाल वह यानी दिल का ख्याल मुझे इस बात को बयान करने से नहीं रोक सकता कि मरीज की मिजाज पुरसी करने वाला जब घर से मरीज की इयादत के लिए निकलता है तो उसको रहमत ढांप लेती है, वह रहमत में दाखिल हो जाता है, और जब वह मरीज के पास पहुंचकर बैठ जाता है तो फिर रहमत उसको ढांप लेती है और वह रहमत में डूब जाता है। और जब मरीज की इयादत करके वापस आता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए तमाम दिन मगफिरत की दुआ करते हैं, और अगर वह रात को इयादत करता है तब भी उसको ये मकाम व मर्तबा हासिल रहता है, यहां तक कि सुबह हो जाए और उसके लिए जन्नत के फल हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स मरीज की इयादत करने के लिए, उसको देखने के लिए जाता है, इस नियत से निकलता है, तो उसको रहमत ढांप लेती है। जब उसके पास वो बैठता है वह रहमत में डूब जाता है, और जब उसके पास से उसको देखभाल करके जब उसके पास से लौटता है वापस, तो 70,000 फरिश्ते पूरे दिन, यानी अगर वो सुबह को निकला है तो पूरे दिन उसके लिए फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। अगर वो रात के
हिस्से में निकलता है, शुरुआती हिस्से में, तो रात भर सुबह तक फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। उस मरीज को, उस मरीज के देखने वाले के लिए, उस मरीज की इयादत करने वाले के लिए, और उसके लिए जन्नत के फल हैं, यानी इयादत के बदले उसको जन्नत का फल दिया जाएगा, उसको जन्नत के फल मिलेंगे। इतनी बात मौकूफन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कौल से साबित होता है। बाकी मरफू हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके जो हदीसें बयान की जाती हैं, जैसा कि सनाउल्लाह मदनी साहब ने बयान की, वो हदीस बासनद सही साबित नहीं है, वल्लाहु आलम। अब आइए हम कुछ सही हदीस आपके सामने रखते हैं। मरीज की इयादत करने के ताल्लुक से, मरीज की देखभाल करने के ताल्लुक से, उसके पास जाने के ताल्लुक से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2268, 6554, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 10931, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 967, अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नंबर 521 वगैरह में सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी बीमार की इयादत की, देखने के लिए गया, वह मुसलसल यानी बराबर जन्नत की रोश में रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह जन्नत की रोश क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके फल जिन्हें वह चुनता है, यानी इयादत के बदले जन्नत के फल उसे मिलेंगे। मालूम हुआ इस हदीस से कि जो शख्स किसी बीमार को देखने के लिए जाता है, बीमार को देखने की नीयत से जाता है, तो उसको उसके बदले जन्नत के फल मिलेंगे, जन्नत के फल मिलेंगे। इसी तरह से सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 5659 है, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3104 वगैरह है, जिसमें साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद ने बयान किया कि मैं मक्का में बीमार हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी के लिए, मुझे देखने के लिए मेरे यहां तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरी पेशानी पर रखा, फिर मेरे सीने और पेट पर फेरा और फरमाया, अल्लाहुम्मा अस्फी सादा, ऐ अल्लाह साद को शिफा इनायत फरमा और उसकी हिजरत मुकम्मल फरमा दे। मालूम हुआ इस हदीस से कि किसी बीमार के पास जब जाएं तो उसके लिए दुआ दें। अल्लाहुम्मा, जो उसका नाम है, उसका नाम ले कि अल्लाहुम्मा अस्फी फलां, कि अल्लाह इस फलां शख्स को शिफा अता फरमा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर बीमार के पास जाया करते थे और उसको दुआ भी देते थे। वो इस तरह कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अराबी, एक देहाती शख्स की इयादत के लिए गए। आप जब भी किसी मरीज की इयादत के लिए जाते, किसी बीमार को देखने के लिए जाते, तो फरमाते, ला बाश तहूरन इंशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी, ये बुखार गुनाहों को धो देगा। आपने उस अराबी से, उस देहाती से भी यही बात फरमाई, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने चाहा तो गुनाहों को धो देगा, यानी ये बीमारी, ये परेशानी अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे गुनाहों को धो देगा। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 3616, 5662, 5656, इसी तरह से 7470, अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अदबुल मुफरद के अंदर हदीस नंबर 514, 516, तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 11951 वगैरह पर देख सकते हैं सही सनद के साथ। मालूम हुआ मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात कि जब भी
ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوئی اگر بیمار ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے اس نیت سے جائے اور اس کو جا کر کے دعا دے کہ اللہ تمہیں شفا دے اور تم پریشان نہ ہو، تم صبر کرو، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک صاف کر دے گی۔ اس طرح سے اس کو صبر دلائیں، یہ دعا دیں لا باس طہورا انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا تو یہ بیماری تمہیں گناہوں سے دھو دے گی۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں نے پوری دلیل کے ساتھ، پورے حوالے کے ساتھ صحیح بات کو اور اسی طرح سے جو ضعیف روایت تھی اس کو ہم نے اس کے بارے میں خلاصہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔